انہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کی، لیکن آج افسوس ہمیں اس بات کا ہے کہ وہ صحابہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے قربان کر دی، اسلام کے لیے وقف کر دی، آج 1400 سال کے بعد مسلمان جن کی وجہ سے مسلمان ہیں، اسلام جن کی وجہ سے آج اسلام ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ لوگ آج ان صحابہ کرام کو اپنی قبور کے اندر بھی آرام سے سونے نہیں دے رہے۔ ابھی چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کی لوگوں نے توہین کی، اس پر پتھر مارے، جس قبرستان میں ان کا مزار ہے وہاں جا کر وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے رہے، ان کی قبر پر پتھراؤ کرتے رہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو 5ویں خلیفۃ المسلمین ہیں، ان کے مزار کو شہید کیا گیا، ان کی لاش کی توہین کی گئی، ان کی قبر کی توہین کی گئی، اور ان کا مزار اس کو بموں سے اڑا دیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کی توہین کی گئی۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جو ان پاکیزہ ہستیوں کو آج ان کی قبروں میں بھی آرام سے نہیں رہنے دے رہے؟ حالانکہ اسلام تو ہمیں ایک عام مسلمان کی قبر کی بھی عزت کرنے کی اور احترام کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ جب بندہ زندہ ہوتا ہے اس کی قدر و منزلت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کعبہ معظمہ کو مخاطب کر کے فرمایا، کعبہ کی حرمت کتنی ہے آپ سوچ سکتے ہیں؟ حدود حرم کے اندر کوئی بندہ شکار نہیں کر سکتا، مچھر کو نہیں مار سکتا، مکھی کو نہیں مار سکتا، کسی جانور کو وہاں شکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کریں گے تو آپ کے اوپر حد نافذ آئے گی، جرمانہ آئے گا، جسے دم کہا جاتا ہے۔ وہاں کوئی جانور آ جائے اسے مارا نہیں جائے گا، کیونکہ وہ حدود حرم ہے، وہ اللہ کا حرم ہے، اس کی حرمت خدا نے مقرر کی ہے۔ وہاں انسان کسی مکھی اور مچھر کو بھی نہیں مار سکتا، وہ اتنی پاکیزہ اور اتنی مقدس جگہ ہے۔ پوری دنیا کے لوگ نماز پڑھنے کے لیے اپنا منہ قبلہ کی طرف کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، چاہے وہ عرب میں ہو، عجم میں ہو، دنیا کے کسی بھی شہر اور کسی بھی ملک میں ہو، چاہے انہیں کعبہ نظر آتا ہے نہیں آتا، ان کا منہ کعبے کی طرف ہوگا، قبلے کی طرف ہوگا، تو ان کی نماز قبول ہوگی۔ یہ شرائط نماز میں سے ہے۔ یہاں ہمارے قبلے کا رخ اس طرف ہے، اگر کوئی بندہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ پوری دنیا کے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنا منہ قبلہ کی طرف کریں، اور جو صاحب استطاعت ہیں وہ زندگی میں ایک مرتبہ ان پہ فرض ہے کہ وہ اللہ کے اس گھر کا طواف کریں، وہاں جائیں، اس کا حج کریں، اس کی زیارت کریں۔ صاحب حیثیت مسلمان، آپ سوچ سکتے ہیں کتنی حرمت ہے کعبہ کی۔ لیکن ایک جو مسلمان ہے اس کی حرمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے سے بھی زیادہ قرار دی، اور آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا، کعبہ تیری قدر و منزلت بہت زیادہ ہے، لیکن ایک مسلمان کی جان، اس کی مال، اس کی عزت و حرمت تجھ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ ایک مسلمان جو ہے اس کی عزت، اس کا احترام، اس کی حرمت کعبے سے بھی زیادہ ہے، اور پھر ایک زندہ مسلمان، اس کی حرمت، اور پھر جب مسلمان مر جاتا ہے پھر اس کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے۔ زندہ انسان اپنی جان کا دفاع کر سکتا ہے، اپنے مال کا دفاع کر سکتا ہے، اپنی عزت کا دفاع کر سکتا ہے، لیکن جب وہ مر جاتا ہے پھر اس کی جان، اس کی مال، اس کی عزت کا دفاع ہم سب پر، جو زندہ مسلمان ہیں ان پر لازم آ جاتا ہے، اور اس کی عزت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، لاکھوں لوگوں کا مجمع ہو، چاہے دنیا کا، پوری دنیا کا بادشاہ بھی آ جائے تو وہ امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ کسی کو امام سے آگے کھڑے ہونے کی اجازت ہوتی ہے مسجد میں؟ سب سے مصلی پہ آگے امام ہوتا ہے، باقی پوری دنیا پیچھے کھڑی ہوتی ہے۔ چاہے پوری دنیا کا سپر پاور کا بادشاہ ہو تو پیچھے کھڑا ہوگا، امام آگے کھڑا ہوگا۔ چاہے امام جیسا بھی ہو، اس کو آگے کھڑا ہونا ہے مصلی پہ، پوری دنیا اس کے پیچھے کھڑی ہوگی، جتنے لوگ زندہ ہیں وہ اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ لیکن جب ایک بندہ مر جاتا ہے، بندہ مومن، پھر کہا جاتا ہے چاہے کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، پوری دنیا کا سب سے بڑا مفتی ہے، وہ پیچھے کھڑا ہوگا،
اور مسلمان کا جنازہ آگے رکھا جائے گا۔ یہ اس کی عزت ہے، اس کی حرمت ہے کہ اسے اب آگے کرو، تم پیچھے کھڑے ہو، چاہے تمہارے پاس جتنا علم ہے، وہ جاہل بھی ہے، اس کے پاس علم نہیں بھی ہے، تب بھی وہ آگے کھڑا ہوگا۔ اگر وہ گناہگار بھی ہے اور تم بہت بڑے نیکوکار بھی ہو، پھر بھی اس کا جو جسم ہے وہ تم سے آگے ہوگا، اس کو آگے رکھو، کیونکہ اب وہ اس کے جسم سے روح نکل چکی ہے، وہ مردہ ہے۔ اب اس کی عزت تم سارے مسلمانوں سے زیادہ ہو گئی ہے۔ کوئی بہت بڑا عالم ہو، حافظ ہو، شیخ الحدیث ہو، مفتی ہو، وہ جنازہ پڑھانے کے لیے کبھی جنازے کے آگے نہیں کھڑا ہوگا، ہمیشہ جنازے کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ زندہ لوگوں کے وہ آگے کھڑا ہوگا، اس سے آگے کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ لیکن جب ایک مسلمان مر جائے، اس کی عزت و حرمت یہ ہے کہ پوری دنیا کا ولی کامل، ساری دنیا کا غوث اعظم بھی ہو تو وہ پیچھے کھڑا ہوگا، اور ایک گناہگار مسلمان کا جنازہ آگے رکھا جائے گا۔ یہ اس کی عزت و حرمت ہے۔ اور پھر ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم جب کوئی مسلمان مر جائے، اسے اچھے طریقے سے نہلائیں، اسے کفنائیں، نیا کفن پہنائیں، اسے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جائیں، چاہے وہ گناہگار ہے یا نیکوکار ہے، اسے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جانا ہے۔ اس کی توہین آپ نہیں کر سکتے، اس کی لاش کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، اور اسے باادب طریقے کے ساتھ، اس کے ساتھ آپ پورا جلوس لے کے جائیں۔ دنیا میں اگر ایک بندہ بھی اسے سلام کرنے پہ بھی راضی نہیں تھا، اور وہ راستے میں چلتا تھا تو کوئی اسے پوچھتا نہیں تھا، کوئی اسے سلام نہیں لیتا تھا، لوگ اس سے اگرچہ نفرت بھی کرتے ہوں، لیکن جب وہ مر جائے پھر حکم ہے کہ اب تم نے اپنی نفرتیں، اپنا غصہ ختم کر کے اسے اپنے کندھوں پہ اٹھانا ہے، اور پورے علاقے کے لوگوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اس کے جنازے میں آئیں، شامل ہوں، اسے باعزت طریقے سے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جائیں، اور اسے آگے آگے لے کے جائیں، پورا علاقہ اس کے پیچھے ہو، وہ آگے آگے اس کا جنازہ ہو، اور پھر باعزت طریقے سے لے جا کر اسے قبر کے اندر دفن کریں۔ اور پھر یہ ایک عام مسلمان کی عزت ہے، اور اس کی پھر قبر کی توہین یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جہاں مسلمانوں کی قبور ہوں، جہاں ہمارا قبرستان ہوتا ہے، وہاں پہ حکم کیا ہے؟ کوئی بھی بندہ جب قبرستان کے پاس سے گزرے تو السلام علیکم یا اہل القبور کہہ کے گزرے، قبر والوں کو سلام کر کے گزرے۔ جب بھی قبرستان کے پاس سے کوئی بندہ گزرے، السلام علیکم، السلام علیکم، با عزت بادب طریقے کے ساتھ قبرستان کے پاس سے گزرے، کیونکہ وہاں مسلمان مردے لیٹے ہوئے ہیں، وہ مدفون ہیں، ان کو سلام کیے بغیر وہاں سے نہ جائیں، ان کی عزت اور ان کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے وہاں سے گزرے۔ اور قبر کے اوپر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں رکھنے سے بھی منع کیا۔ اگر آپ قبرستان میں جاتے ہیں، راستے میں قبر ہے، قبرستان میں سے راستہ ہے، تو آپ نے قبر پہ پاؤں نہیں رکھنا، قبر میں بیٹھنے سے منع کیا گیا۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کے اندر آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے انگارے کے اوپر پاؤں رکھ لینا یہ زیادہ آسان ہے، دہکتے ہوئے انگاروں کے اوپر آپ پاؤں رکھ لیں، یہ زیادہ آسان ہے اس سے کہ کوئی بندہ کسی بندہ مومن کی، کسی مسلمان کی قبر پہ اپنا پاؤں رکھے۔ اتنا سخت لفظ ہے کہ آپ انگاروں کے اوپر پاؤں رکھ لیں، اس کے لیے معافی ہے، لیکن کسی بندہ مومن کی، کسی مسلمان کی قبر پہ پاؤں نہ رکھیں۔ اس کی عزت ہے، اس کی حرمت ہے۔ وہ اگر مٹی کے اندر ہے تو ہم جو مٹی کے اوپر ہیں، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کی قدر و منزلت کریں جو قبروں کے اندر مدفون ہیں، اور ان کی قبور کے اوپر بیٹھے نہیں، ان کی قبور کے اوپر جانور نہ چھوڑے جائیں، ان کی قبروں کے اوپر گندگی نجاست نہ پھیلائی جائے۔ مسلمان کی قبر کا ادب و احترام کیا جائے، ہر مسلمان کا، کوئی بھی ہے دنیا میں، اس کا عمل جیسا بھی تھا وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ اب جب وہ دنیا سے چلا گیا، اور پھر دوسری بات فرمایا، جب مسلمان بھائی جو تمہارے انہیں اچھے لفظوں سے یاد کرو۔ ایمان والوں کی یہ نشانی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ جو مسلمان ہم سے چلا جائے، گزر جائے، اس دنیا سے چلا جائے، فوت ہو جائے، اب اس کی برائیاں نہیں گننی چاہیے، اس سے ہمیں قرآن و سنت نے منع کیا۔ جب بھی آپ اس کا تذکرہ کریں تو اس کے کوئی اچھائی، کوئی اچھا لفظ اس کا، کوئی اچھی عادت، کوئی اچھی بات اس کی وہ یاد کر کے اس کا تذکرہ کریں۔ برے لفظوں کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کو یاد بھی نہیں کرنا جو اس دنیا سے چلا جائے، زندہ ہو پھر بھی اس کی پیٹھ پیچھے اسے اچھے لفظوں میں یاد کرنا چاہیے، اور مر جائے تو پھر اس کی حرمت زیادہ بڑھ جاتی ہے، پھر آپ اس کی برائیاں نہیں کر سکتے کہ فلاں بندہ مر گیا ہے، وہ یہ کرتا تھا، وہ یہ کرتا تھا، وہ یہ نہیں۔ اب وہ مر گیا، ساتھ ہی اس کے برے اعمال بھی ختم ہو گئے، اب وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ میں اور آپ جج نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر اس کی برائیاں گنیں، اس کی اچھائیاں گنیں کہ یار وہ نماز پڑھتا تھا، میں اسے مسجد میں آتے دیکھتا تھا، جمعے کے دن مجھے مسجد میں ملتا تھا، عید کے دن مجھے مسجد میں ملا تھا، وہ سچ بولتا تھا، اس کی یہ اچھائی، یہ اچھائی، اس کی اچھائیاں بیان کریں۔ یہ عام مسلمانوں کے لیے،
اور اس کی قبر پر جب جائیں تو سلام کریں، سلام کر کے اس کے لیے دعائے مغفرت کر کے فاتحہ پڑھ کے مسلمانوں کے قبرستان کے پاس سے گزریں۔ یہ عام مسلمانوں کے لیے ہے، اور وہ لوگ جو حضور کے صحابہ ہیں، جو سمت کے اولیاء ہیں، جنہوں نے ساری زندگی، یہ تو اس کے لیے ہے جس نے زندگی میں بہت سارے گناہ بھی کیے ہوں گے، کچھ نیکیاں بھی کی ہوں گی، یہ اس کے لیے ہے کہ اس کی قبر کی آپ توہین نہیں کر سکتے، اس کو آپ برا بھلا نہیں کہہ سکتے، مرنے کے بعد اس کی لاش کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، اسے باعزت طریقے سے دفنائیں، اچھے لفظوں میں یاد کریں، اس کی قبر کا احترام کریں، اس کی قبر کے اوپر پاؤں کوئی نہ رکھے، اس کی قبر پہ بیٹھے نہ، مرنے کے بعد اسے کوئی گالی نہ دے، برا بھلا نہ کہ۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو عام مسلمان ہیں، گناہگار بھی ہو سکتے ہیں، نیک بھی ہو سکتے ہیں۔